اپنی بیویوں کا مہر رغبت کے ساتھ ادا کرو. اپنی ازواج کا مہر رغبت کے ساتھ ادا کرو. دو، اگر تم مہر نہیں دو گے تو اولاد جائز نہیں ہوگی. اگر آپ قرآن کی آیت ہے، یاد نہیں ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، آپ اپنی ازواج کا مہر رغبت کے ساتھ ادا کرو. اگر تم مہر نہیں دو گے، کم سے کم معاف تو کرایا ہوگا. ہمارے یہاں پہ ریواج وہ چل رہا ہے، معاف کرا لیں گے، معاف کرا لیں گے. لیکن مہر بھلے ہی کم ہو مگر یہ حق خاتون ہے، عورت کا حق ہے، یہ آپ کو دینا چاہیے. ضرور نہیں ہے کہ آپ مہر فاطمی پر نہیں ہو، آپ کی وسعت نہیں ہے تو آپ کم کریں مگر ادا کریں. اللہ دو، ازواج کا مہر دو. اگر قرآن مجید عجیب انداز میں گفتگو کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے اگر تم نے اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کیا تو اولاد جائز نہیں ہوگی. اور ہاں اگر تم نے دے دیا ہے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم اپنی ازواج کا، اپنی بیویوں کا مہر رغبت کے ساتھ ادا کریں. اگر آپ مہر ادا نہیں کرتے ہیں تو اولاد جائز نہیں ہوگی، بچے جائز نہیں ہوں گے. اور پھر قرآن مجید عجیب انداز میں گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے مہر دے دیا ہے، ادا کر دیا ہے، تو بغیر بیوی کی اجازت کے اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتے. بغیر بیوی کی اجازت کے اس مہر ادا کیے ہوئے مہر میں سے 1 روپیہ بھی، 1 نوالا بھی آپ کھا نہیں سکتے. اور اگر تم نے کھا لیا ہے تو جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر بیوی اجازت دیتے تو قرآن کہتا حنیّن مریّا، وہ تمہارے لیے خوشگوار بھی ہوگا اور تمہارے حسن بھی ہو جائے گا. اس کا مطلب بغیر اجازت کے اگر مہر میں سے کچھ رقم کھا لی جائے گی، نہ وہ خوشگوار ہوگی نہ وہ حسن ہو جائے گا. اب ایک توجہ، بڑی توجہ چاہتا ہوں اعزاز محترم، ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، آپ کی ضرورت ہے. کہا اگر بیوی کا مہر ادا کر دیا ہے تو آپ اس میں سے بغیر اجازت کے، بغیر بیوی کی اجازت کے کھا نہیں سکتے، 1 لقمہ بھی نہیں کھا سکتے. نہ آپ کے ہضم ہوگا نہ آپ کو خوشگوار ہوگا. تو پوری کائنات کی اس رزق کی مالکہ ہے فاطمہ. لا الہ الا اللہ. پوری زمین پہ بہنے والے پانی کی مالکہ ہے فاطمہ، کیونکہ حق مہر ادا کیا گیا ہے. پوری زمین سے اگنے والے ایک ایک دانے کی مالکہ ہے فاطمہ. آسمان سے برسنے والے ایک ایک قطرے کی مالکہ ہے فاطمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ساری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والے ہو کر بھی اس زمین سے اس وقت تک ایک دانہ نہیں کھا سکتے جب تک فاطمہ جب تک اجازت نہ دے. بدولت قانون قرآن، یعنی قانون قرآن کے اعتبار سے علی بھی اس زمین سے اس وقت تک ایک دانہ نہیں کھا سکتے جب تک فاطمہ اجازت نہ دے، جب تک فاطمہ اجازت نہ دے. جب علی بغیر اجازت کے، بغیر فاطمہ کی اجازت کے ایک دانہ نہیں کھا سکتے تو فاطمہ کا بغیر اجازت کے پورا باپ کھا جائے اس کے لیے جائز کہاں سے ہو جائے گا. یہ ہے صدیقہ، یہ ہے فاطمہ. فاطمہ تمہارے حصہ آنے کے بعد کہا کہ بی بی یہ بتائیے اللہ نے میرا مرتبہ کیا رکھا ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں سب سنو، اللہ کے نزدیک تمہارا مرتبہ کیا ہے. جیسا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری کس قدر محبت ہے. اللہ اکبر. کبھی بھی اگر آپ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے ایسے ہو جائیں تو میں آپ کے خلاف
आग में दम तोड़ोगे। तो बीवी फरमाते हैं साहब मैं फातिमा तुमसे वादा करती हूँ तुम दुनिया में भी मेरी कनीज हो, जन्नत में भी मेरी कनीज हो। अल्लाह अकबर। लेकिन जन्नत तो कहने का नाम है, वरना जहाँ फातिमा है वहीं पर जन्नत है। किसी भी कायनात की खातून के अंदर 3 कमाल होते हैं और 3 नक्श होते हैं। 3 कमाल और 3 नक्श हर खातून के अंदर, कोई भी औरत हो उसके अंदर 3 नक्श है, 3 कमाल है। नक्श क्या है? कायनात की हर औरत नाक़िसुल इबादत होती है, नाक़िसुल विरासत होती है, और नाक़िसुल इबादत होती है। 3 में नाक़िसुल विरासत, नाक़िसुल अक्ल, नाक़िसुल इबादत। आया फातिमा भी इन तमाम चीजों पर पूरी उतरती है? नकले कुफ्र नवाशत, अल्लाह ने हजार बार माफ करे, क्या फातिमा भी इन सुफूफ खवातीन में खड़ी हुई है? ना, अल्लाह ने तो फातिमा नाक़िसुल इबादत नहीं है, फातिमा नाक़िसुल अक्ल नहीं है, फातिमा नाक़िसुल विरासत नहीं है। आइए पहली चीज सुनिए, तो ऐलान होगा फातिमा की कज़ाम तो हो गई है, मसूद का नाम से पहले आप बयान से मैं आप कज़ाम हो गई है और आप तो पूरा बयान में पढ़ाते पूरा पढ़िए मोहम्मद वाले। नाक़िसुल इबादत, कायनात की हर औरत नाक़िसुल इबादत है, कायनात की हर औरत नाक़िसुल अक्ल है। बएतबार शरीयत इसलिए कहा गया नाक़िसुल अक्ल है, इसलिए मना किया गया कभी औरत से मशवरा ना करो, मशवरा कभी नहीं मना किया गया, क्योंकि इसलिए तो नाक़िसुल अक्ल होती है। तो आया फातिमा भी ऐसे है, सुफूफ खवातीन में पड़ी हुई है ना, ऐलान होगा। आइए क्यों? पैगंबर शाह फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया। क्या अल्लाह के नबी अव्वल मखलूक आपका नूर है? तो कलमा फरमाते हैं ना, सुनो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। वो जानते तख्ती जिस पर इंसान के आमाल ठहरे होते हैं। क्या अल्लाह के नबी सबसे पहले अल्लाह ने नूर को पैदा किया? नहीं, सुनो अव्वल मा खलक़ल्लाहु कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। क्या अल्लाह के नबी अव्वल मखलूक कलम है? नहीं, सुनो अव्वल मा खलक़ल्लाहु अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक़ल को पैदा किया। अल्लाह ने सबसे पहले अक़ल को पैदा किया। कि अल्लाह के नबी तो 3-4 हदीस हो गई, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, अव्वल मा खलक़ल्लाहु कलम, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह अव्वल मा खलक़ल्लाहु अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक़ल को पैदा किया। पैगंबर फरमाते हैं सुनो नूर से मुराद मेरी जात है, कलम से मुराद मेरी जात है, तख्ती से मुराद मेरी जात है, अक़ल से मुराद मेरी जात है। यानी नबी है अक़ल कुल का नाम, नबी है मोहम्मद है अक़ल कुल का नाम। और फातिमा कौन है? फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस तरह नबी अक़ल कुल है, इसी तरह फातिमा अक़ल कुल है। मैं यहाँ पर मैंने से बहुत सी मैंने से पढ़ी है, शायद मैंने बयान किया है कि नहीं था। अगर नहीं किया है तो सुन लीजिए, और अगर किया है तो दोबारा सुन लीजिए। ज़ाते फातिमा और औलाद फातिमा के अलावा पूरी कायनात में किसी ने भी सुनूनी का दावा नहीं किया हो तो बता दीजिए। अक़ल कुल फातिमा अक़ल कुल है, किसी ने सुनूनी का दावा नहीं किया। आज कहने वाले साहब हाँ जिसने किया है वो जलील हुआ। एक शख्स था मक़ातिल बिन सुलेमान, अहले सुन्नत की किताब है तारीख़ बगदाद, उसमें सफ़र नंबर 201 पर वो तहरीर करते हैं कि एक शख्स था मक़ातिल बिन सुलेमान, वो मिंबर पर यहाँ बैठा हुआ था सबसे ऊपर। उसने मिंबर पर आकर कहा सुनूनी पूछो जो मुझसे पूछना चाहते हो। एक मरतबा इसी मजमे से कोई अली का चाहने वाला बैठा हुआ था, तो फौरन खड़ा हो गया
کا یہ دعویٰ کس کا ہے؟ کہاں جانتا ہوں کہ کس کا ہے؟ کہ علی بن ابی طالب کا ہے۔ کہ واقعی اتنا علم رکھتا ہے جتنا علم علی کے پاس تھا؟ اگر یقین نہیں آتا تو مجھ سے پوچھ لے، تو چاہے پوچھ لے۔ ایک مرتبہ کہتا واقعی سوال کروں؟ کہا کیا سوال کر؟ ایک مرتبہ کہتا اچھا یہ بتا تمام انبیاء پر حج واجب تھا؟ کہاں حج واجب تھا؟ کہ آدم پر بھی حج واجب تھا؟ کہاں آدم پر بھی حج واجب تھا؟ تو پھر یہ بتا کہ حج میں دانوں کا کاٹنا، منڈن کروانا واجبات میں سے ہے۔ مجھے اس آدمی کا نام بتا جس نے آدم کے بال کاٹے تھے۔ کہ مجھے اس آدمی کا نام بتا جس نے آدم کے بال کاٹے تھے۔ خاموش ہو گیا، اتر کر یہاں سے یہاں آ گیا اور آ کر کہتا ہوں پرگت تیرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے؟ کوئی اور سوال کر۔ ہے نا اور بھی سوال کر۔ کہ کوئی اور سوال کر۔ کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک گڈریا بھی تھا۔ کہاں تھا؟ کہ اس گڈریے کے ساتھ اس کا مجوس العین جانور بھی تھا۔ کہاں موجود تھا؟ کہ مجھے اس مجوس العین جانور کا رنگ بتا، رنگ کیسا تھا؟ جیسے سوال کے یہاں سے اتر کر یہاں آ گیا۔ اتر کر آ کر کہتا بدبخت تیرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے میں سوال اور بھی۔ کہ پھر کوئی اور سوال کر۔ کہ میرا تیسرا سوال یہ مجھے یہ بتا کہ چمٹی کی اکڑیاں اس کے اگلے حصے میں ہوتی ہے یا پچھلے حصے میں؟ اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہتا اللہ نے تجھے یہاں بھیجا ہی مجھے زمین دیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ نے تجھے یہاں بھیجا ہی مجھے زمین دیکھنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آل محمد کے مقابلے پر آیا کبھی زمین تمام کائنات کا علم اس کے پاس ہوگا جو اپنے کل کا مالک ہوگا۔ فاطمہ اپنے کل کی مالکہ۔ اللہ اکبر۔ جزو پیغمبر ہے فاطمہ اور جزو پیغمبر ہی ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کہیں نہیں جا رہی ہے۔ جزو پیغمبر ہے فاطمہ اور جزو حسین بھی مانا میرے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین نے نیزے پر قرآن ہی کو پڑھا۔ کیوں پڑھا حسین نے نیزے پر قرآن؟ تفسیر قرآن میں عبداللہ جواد عامری نے 16 وجہ بیان فرمائی ہے کہ حسین نے نیزے پر قرآن کیوں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا جملہ جواد عامری نے بیان فرمایا کہ حسین اپنے کل کا نام اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ حسین وارث قرآن ہے۔ کہا یہ نہیں کہا کہ حافظ قرآن ہے، فرمایا حسین وارث قرآن ہے۔ اور پھر ڈیفینیشن بیان کرنے کے لیے حافظ اور وارث میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا کتنا ہی بڑا حافظ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حافظ کیوں نہ ہو، کتنے اچھی لہر میں آواز کیوں نہ رکھتا ہو، مگر مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ کتنا اچھی آواز میں پڑھنے والا ہو، آپ اس کے سرانے جا کر کہیے گا حضور آپ کو قرآن سننے آنے آیا ہوں، آپ مجھے 2 آیت سنا دیجیے، 1 آیت سنا دیجیے، تو برابر میں کھڑا ہوا انسان ملے گا حضور آپ دیوانے ہو گئے ہیں، اب یہ قرآن نہیں سنا سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مان چکے ہیں، ان کی روح ان کے بدن سے نکل چکی ہے۔ اس کا مطلب حافظ تو ہوتا ہے، اگر جسم سے روح نکل جائے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ وارث تو ہو سکتا ہوتا ہے جو سر کٹا کر نوکری لے کر قرآن پڑھنے لگتا ہوتا ہے، حافظ اور ہوتا ہے، وارث اور ہوتا ہے۔ حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کر بتایا کہ میں عقل کل ہوں، اور جو عقل کل کا مالک ہو اگر سلطن سے جڑا ہو جائے تو اب اس کی زبان کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ عقل کل کا مالک ہے۔ فاطمہ بس عقل کی تھی۔ عقل کل کا نام ہے محمد، عقل کل کا نام ہے فاطمہ۔ تو اب فاطمہ ناقص العقل نہیں، ناقص العقل نہیں، آئیے ناقص العبادات۔ آیا ہر خاتون، دنیا کی ہر عورت، ہر مستور، ہر خاتون ناقص العبادات میں، اس کی عبادت ناقص ہے۔ مہینے میں ایک وقت وہ آتا ہے جہاں اس عورت پر خاتون پر نماز واجب نہیں، اور جو اس کا مطلب ناقص العبادات ہے۔ ہر عورت، ہر عورت، ہر خاتون، ہر مستور ناقص العبادات ہے۔
آپ کے پاس دلیل ہے کبھی تو بیان کر رہا ہوں. جناب امام حسن کی ولادت ہوئی 15 رمضان ظہر کے وقت ظہر سے پہلے. ادھر ولادت ہوئی اور ادھر بی بی نے اٹھ کر نماز ظہر پڑھ کر بتایا. ولادت کے فوراً بعد بی بی نے نماز ظہر پڑھ کر بتایا کہ دیکھو ناقص العبادات ہونا اور کمال ہے مگر جو ولادت کے فوراً بعد نماز پڑھ کر بتاتی ہے کہ میں کل بھی کامل العبادت تھی آج بھی کامل العبادت. دنیا کی ہر خاتون ناقص وراثت ہے. ہر عورت ناقص بولتے ہیں دنیا کی ہر عورت ہر مسئول ناقص وراثت ہے. مرد کے مقابلے پر عورت کو آدھا حصہ دیا جائے گا. کیوں؟ یہ اسلام کا فلسفہ ہے, اسلام شریعت ہے. یہ اسلام نے عورت کا گلا نہیں گھونٹا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اسلام نے گلا گھونٹ دیا اس عورت کا. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. مرد کے مقابلے پر عورت کا آدھا حصہ ہے. آدھا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدھا حصہ ادھر سے لے کر جائے گی اور جس سے شادی ہو رہی ہے ادھر سے ہو رہا ہے, دونوں مکمل ہو گئے. یہ شریعت ہے, اسلام ہے. فاطمہ ناقص وراثت نہیں ہے. کیوں؟ ناقص وراثت تب ہوتی جب کوئی بھائی ہوتا. اب اس کے پیچھے فلسفہ ہے. ایک جملہ اور دو تقریر ختم ہے اور پھر آج سے والا جملہ بیان کر کر بات تمام کر دو. ہوتا فاطمہ ناقص الوراثت نہیں ہے. ناقص الوراثت تب ہوتی جب کوئی بھائی ہوتا. اللہ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں تھا کہ فاطمہ ناقص الوراثت ہو. توجہ نہیں فرمایا آپ نے سننے کی. فاطمہ ناقص الوراثت تب ہوتی جب کوئی بھائی ہوتا. اللہ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں تھا کہ فاطمہ ناقص الوراثت رہے. اس لیے بیٹے تھے کہ محمد کو واپس لے لیے. یعنی اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ فاطمہ کسی کمال میں ناقص رہ جائے. فاطمہ کسی کمال میں ناقص رہ جائے. جو اللہ فاطمہ کو ناقص الوراثت رکھنا نہیں چاہتا اس فاطمہ کی وراثت کو اگر کوئی امی جان کھا جائے اس کو اس نے حق دیا. یہ صحیح حدیث پیغمبر نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی غیرت ہوئی کہ دوبارہ نہیں تو فاطمہ ناقص وراثت ہے. اس لیے اللہ نے مجھے بیٹے دے کر واپس لے دیے. اور پھر بات کا پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تیرے بطن سے میری اولاد ہوگی. بچے تیرے ہوں گے کہلائیں گے میری اولاد. اللہ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کا فرمایا آتینا میرے حبیب نے آپ کو کثیر اولاد کا باپ ہے. منافسہ بیان کرتے ہیں کہ میرا کیا مرتبہ ہوگا جنت میں میری کنی سے میری محبت ہوگی. یہ کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے. کبھی بھی کوئی آپ کے ساتھ یہ بھی سب مرمی ہے روایت. اور جو اہل بیت سے والی روایت وہ الگ ہے. بی بی فرماتی ہے ذات سنو میری محبت میں مرنے والے کا سب سے بڑا کمال کیا ہے. اللہ میری محبت میں سب مرنے والے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ میں اپنے چاہنے والے کو بذات خود آ کر بھول کر جاتی ہوں. اپنے چاہنے والے کو بذات خود. ہم 14 معصوم 14 اور روایت بیان فرمائی ہے فلا 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 14 معصومین کی روایت ہے کہ ہم 14 آتے ہیں آ کر اس کی روح کو سجا کر اللہ کے بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں پروردگار یہ میرا چاہنے والا تھا یہ میری چاہنے والی تھی. اسی لیے مرتبہ فرمایا کہ مقماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو بھی آل محمد کی محبت کا جائے وہ شہید ہوتا ہے. شہید کا مرتبہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. اور جو اہل بیت کی محبت رکھ کر اللہ کی راہ میں دنیا سے چلا جائے وہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے. ایک خاتون کے سارے سوال کی مجلس ہے
بڑھنے والی بڑی نہایت مہر و محبت کی حامل ہے. ہمیشہ یہ لوگ یہ فیملی جب بھی پیدا جائے گی اس باتوں کی ہمیشہ آپ سوچیں ان بچوں کے کیا مختلف جو باہر جن میں سے ایک بیٹا جو ہے جو نبات کے مگر ہمارے لیے صبر کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر طریقے سے صبر دیا ہے. جب کسی ماں کا دنیا سے رخصت ہوتی ہے ماں دنیا سے جب جاتی ہے انتقال ہوتا ہے تو ہم نام فاطمہ تسلی اور شفا تشفی کے لیے پروردگار عالم اس مجلس کا ثواب مرحومہ کو عطا فرمائے ہمارے معصوم کی نگہداشت فرمائے. مگر آئیے اس بیوی کی طرف چلتے ہیں کہ جس کے بچے بھی موجود تھے جس کا شوہر بھی موجود تھا اور وہ مسیح اور نہیں تھی سپر علیہ سپر علیہ آپ کے خیال اتنے مسائل بنائے گئے کہ دل سے پڑ جاتے تم سے سیاحات کو بناتے. ہر ماں کی ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کا جنازہ اٹھائے. مگر آپ ذرا اس ماں سے زیادہ معلوم کیجیے جس نے اپنے داماد کو جنازہ کو بھی دیکھا اپنی بیٹی کو بھی جنازہ کو بھی دیکھا. پروردگار عالم اس ماں کو صبر جمیل عطا فرمائے. بیٹی کے قصے پڑھتی تھی صبح علیہ مسائل النہار اور اس مسیح میں اتنا درد تھا کہ ایک مرتبہ پورا مدینہ ہلا کرنے لگتا تھا. اسی لیے جب بیوی جس طرف کے نیچے بیٹھ کر دنیا فرماتی تھی اس طرف کو بات ہوا گیا. ایک مرتبہ بیوی سے ابو حسن علی آئے آ کر کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. علی فرماتے فاطمہ رونے کا مقام یہ نہیں ہے کہ میں مجھے سلام نہیں کرتے. رونے کا مقام یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے رونے کا مقام یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے کبھی جواب نہ دیتے. اور فاطمہ نے وصیت کر اللہ اکبر وصیت کی علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تسمی باللیل تسمی باللیل غسلنی باللیل اے علی مجھے رات ہی میں دفن کرنا مجھے رات ہی میں دفن پہنانا مجھے رات ہی میں غسل دینا. اللہ اکبر جس دروازے پر اللہ کے نبی صبح شام سلام کیا کرتے تھے اسی دروازے پر آگ لکڑیاں جمع کی گئی تھی. ابو حسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے میں آگ لگاتے ہیں. ایک مرتبہ فاطمی کی بیان فاطمی کی زوجہ محمد کی بیٹی آواز دے کر کہتی ہے خطاب کے بیٹے کیا تو اس دروازے کو آگ لگائے گا جس پر نبی سلام کیا کرتے تھے. تاریخ یہ بتاتی ہے مقطع یہ بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب دروازہ گرا تو فاطمہ ایک تختہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اب جو دروازہ گرا وہ فاطمہ اس دروازے میں جو میز کی ایک کیل تھی فاطمہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی. ایک مرتبہ آواز دے کر کہتے فضا اے فضا شہید ہو گیا. خدا کسی غم میں ڈال گیا اس وقت میں سید شہدا کے اے فضا شہید ہو گیا. اللہ اکبر. جب عبداللہ ابن عباس نے امام حسن سے معلوم کیا مولا بتائیے جس دروازے میں آگ لگائی گئی گھر کے اکبر کا ماحول کیسا تھا. عبداللہ کیا بتاؤں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک بوڑھا میری ماں دروازے کے نیچے لیٹی ہوئی تھی حسین بھر کے کھڑا ہو رہا تھا حسین دیکھ کر رو رہی تھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ارے میں زینب کو سنبھالوں یا ماں کی طرف دیکھوں یا بابا کی طرف دیکھوں. اے عبداللہ میں نے دیکھا ایک ظالم نے میری ماں کے چہرے پر تماچا رسید کیا. ایک مرتبہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنا مجمع تھا فاطمہ دروازے کے نیچے تھی دروازہ فاطمہ کے اوپر تھا سارا مجمع اوپر سے گزر گیا. ارے کسی نے نہ دیکھا کہ فاطمہ دروازے کے نیچے. اب نبی آئے فاطمہ کو اٹھایا ہاتھ پکڑ لیا. اے ابو حسن یاد رکھنا
جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا تمہاری شہزادی زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا شہزادی چلی گئی ہے۔ میرے بچوں کو نہ بتانا، میرے بچوں کو نہ بتانا، پہلے حسن حسین کو کھانا کھلا دینا، پانی پلانا، تب میرے بچوں کو بتانا۔ اب تو شہزادی گزر گئی، تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی، ایک مرتبہ فضا نے کلیجہ پکڑ لیا، مصیبت حسن حسین، ایک فضا ہماری ماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ فضا کہتی ہے شہزادو اور میں نے کھانا بنایا ہے، پہلے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ امام حسن ایک درد بھری آواز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اما فضا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ فضا سے برداشت نہ ہوا تو اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ اے شہزادو تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی۔ ایک مرتبہ دونوں بچے مسجد کی طرف دوڑے، چھوٹے چھوٹے اماموں کو زمین پر پھینک دیا۔ اے بابا ہو گیا، اے بابا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ وصیت کے مطابق علی نے فاطمہ کو غسل کرنے کے لیے غسل کے لیے اب جو تختے پر لٹایا، اب جو غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ پسلیوں پر پہنچا، علی جیسا صابر سارے مار کر رونے لگے۔ کسی نے بڑھ کر پوچھا یا بڑا صاحب کیا ہوا؟ ارے پورا وقت گزر گیا، فاطمہ نے شکایت نہیں کی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ جنازے کو تیار کیا گیا، سر خانہ میں رکھا گیا۔ اے زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کرو، ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کرو، اے حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کرو۔ حسن آئے ماں کا دیدار کیا، ایک مرتبہ زینب آئے ماں کا دیدار کیا، ام کلثوم نے ماں کا دیدار کیا۔ اللہ بچوں کو سامنے جنہیں ماں کا دیدار نصیب ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین ہے جو گھر کے کونے میں کھڑا ہوا ہے، اے بابا بس مجھے اتنا بتا دیجیے کیا میری ماں فخر مریم نہیں ہے؟ کا بیٹا ضرور ہے، کا کیا میں فخر عیسیٰ نہیں ہوں؟ کا بیٹا ضرور ہے، کا عیسیٰ کے لیے مریم کے بندے کفن ٹوٹ گئے،